اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الی آخر الآیہ۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے۔ سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی والا، اور یہ نام قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ جیسے کہ فرض نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، تو انت السلام یہاں بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ایک قول کے مطابق ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں بھی سلام کا لفظ موجود ہے۔ سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی والا۔ جب اللہ رب العالمین کے متعلق یہ نام مستعمل ہوگا تو معنی ہوگا ایسا رب جو ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، اس کی صفات میں اس کے افعال میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین پاک ہے بیوی سے، اولاد سے، اپنے ساجی اور شریک سے، اپنے ہم پلہ سے، کسی اور معبود کے ہونے سے۔ اللہ کا یہ جو نام ہے دیگر تمام ناموں میں یہ نام فٹ ہو جاتا ہے، تمام صفات پہ یہ نام منطبق ہوتا ہے۔ جیسے جو بھی عیب اور نقص کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو جب اللہ کو السلام کہا گیا تو ایک معنی یہ بھی ہو گیا کہ رب العالمین موت سے پاک ہے، اللہ کی حیات موت سے پاک ہے، اللہ کی حیات نیند سے پاک ہے، اللہ کی حیات اونگ سے پاک ہے۔ انسانوں کو نیند نہ آئے تو انسانوں میں کمی ہے، ان کو اونگ نہ آئے تو یہ ان کے لیے پریشانی کی بات ہے، لیکن رب العالمین کو نیند نہ آئے یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ السلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا دین بھی تناقضات سے، اختلافات سے اور ایسی باتوں سے پاک ہے کہ آپس میں اللہ رب العالمین ایسی بات کہے جو آپس میں ٹکراتی ہوں۔ جو قرآن و حدیث میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو، یا قرآن کی کوئی آیت کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہو، تو ہم اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ علماء نے اس کے مراتب بیان کیے ہیں کہ اس میں راجح مرجوح، ناسخ منسوخ اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی سمجھ کا فرق ہوگا، ہماری اپنی سمجھ کی کوتاہی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کسی طریقے سے کوئی بھی دو نص حقیقت میں آپس میں ٹکراتے ہوئے نہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ شریعت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں اختلاف بہت ہوتا، یعنی آپس میں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہوتی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑے بڑے بدعوان لوگ ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ آج انہوں نے کوئی بات کہی، کوئی نیا فارمولہ بتایا، 10 دن کے بعد وہی آدمی اسی ٹاپک پہ جب بات کرتا ہے تو اپنی ہی بات کے خلاف بول جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے، اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے۔ تو رب العالمین کا دین بھی سلامتی والا دین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بندوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، یہ خالص اس کا احسان ہے۔ دینے کے بعد اللہ بدلے میں ہم سے کچھ نہیں چاہتا ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کچھ ہماری امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا خالص احسان ہے رب کی طرف سے، اس کے بدلے میں اللہ کچھ چاہتا نہیں، اور نہ ہی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، یعنی منع کر دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے کو یہ چیز نہیں دوں گا،
تو یہ اللہ کا خالص انصاف ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد نہیں دے رہا ہے، اللہ کسی کو اس کی دعا ظاہراً پوری ہوتی نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو اللہ پر الزام نہ لگائے کہ اللہ یہ چیزیں دے نہیں سکتا، یا اللہ پر یہ الزام نہ لگائے کہ اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ کنجوس ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح کی صفتوں سے بھی پاک صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے تو یہ اس کا انصاف ہے، اس انصاف کے پیچھے حکمت ہے، جو حکمت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ نے شریعت میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے ساری کائنات کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس عقیدے کو جاننے کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش کا محتاج ہے۔ کیوں کہ اگر عرش نہیں ہوگا تو اللہ کس کے اوپر استوا فرمائے گا؟ تو اللہ اس سے بھی پاک ہے، اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے آگے یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والوں مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، تمہیں مغفرت دوں گا، تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جب آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتا ہے اور نزول فرماتا ہے تو عرش کی جگہ خالی ہو جاتی ہوگی۔ ایسا نہیں، اللہ ان سب چیزوں سے بھی پاک ہے، جیسا کہ باطل فرقوں میں معطلہ اور مشبہہ نے اس طرح کا عقیدہ بنایا ہے۔ ہم اور آپ ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ رب العالمین عرش پہ ہوتے ہوئے ہر بندے سے قریب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس نام کی مکمل تفصیل سے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ خوبیاں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن عیوب و نقائص سے پاک ہے، آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ کہا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ میں نقص اور کمی کو بتائے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور ان تمام چیزوں پہ اللہ کے نام السلام فٹ آتا ہے۔ اب ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کی دو طرح سے توجیہ کی گئی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو یہ السلام جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام السلام ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو السلام علیکم کا ایک معنی یہ ہوا کہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہو، یعنی سلام جو رب ہے، اللہ کا نام ہے، تو رب العالمین جو سلامتی والا ہے تمہارا نگہبان ہو۔ اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، تم کو سلامتی سے رکھے۔ تو ایک معنی میں السلام اللہ کا نام ہے، اور دوسرے معنی میں السلام اللہ کا نام نہیں بلکہ بطور دعا ہے، اور عربک لینگویج کی اصطلاح میں یہ مصدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ یسلمک، یہ معنی ہوتا ہے۔ السلام جو لفظ ہے اس سے شریعت میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کلمے کو عام کرے گا، گویا کہ وہ محبت مسلمانوں کے درمیان جو پائی جاتی ہے وہ چیز عام کر رہا ہے، اور جس کے اندر محبت ہوگی، مومنوں کے درمیان محبت پھیلائے گا، وہ گویا کہ اس کی ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ سلام کو عام کرنے والا شخص جنتی عمل کر رہا ہے، اور جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم سب کو دار السلام کی دعوت دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تم سب کو دارالسلام یعنی جنت کی سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں ہم سلام کو عام کریں اور اللہ کے نام سلام پر یقین رکھیں، اس کے معنی و مطلب کو سمجھیں، تو انشاءاللہ دارالسلام میں ہمیں جگہ مل سکتی ہے، یعنی جنت میں جگہ مل سکتی ہے۔ تو یہ نام اللہ کا ہے، السلام سلامتی والا رب، اللہم انت السلام اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام اور سلامتی تجھی سے ہے۔ یہ دعا ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے اس نام کے وسیلے سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور لوگوں کو سلامتی دینے والا ہے، تجھ سے ہی سلامتی ملتی ہے، تو ہم اپنے جان مال آل اولاد ہر چیز کی سلامتی تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، اس نام کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اسی سے کچھ لوگوں کا نام عبدالسلام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔